بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم فضائل اعمال کا باب نمبر 3 کا قصہ نمبر جو ہے وہ 6 بیان کریں گے۔ تو ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ سب بھائیوں تک پہنچ سکے۔ تو اسی کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ تو قصہ نمبر 6 جی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشرک سے قرض لینا۔ تو اسی کے ساتھ قصے کے آغاز کرتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک صاحب نے پوچھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخراجات کی کیا صورت ہوتی تھی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ جمع تو رہتا ہی نہیں تھا۔ یہ خدمت میرے سپرد تھی، جس کی صورت یہ تھی کہ کوئی مسلمان بھوکا آتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے فرما دیتے، میں کہیں سے قرض لے کر اس کو کھانا کھلا دیتا۔ کوئی ننگا آتا تو مجھے ارشاد فرما دیتے، میں کسی سے قرض لے کر اس کو کپڑا پہنا دیتا۔ یہ صورت ہوتی رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک مشرک مجھے ملا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے وسعت اور ثروت حاصل ہے تو کسی سے قرض نہ لیا کر، جب ضرورت ہوا کرے تو مجھ ہی سے قرض لے لیا کر۔ میں نے کہا اس سے بہتر کیا ہوگا؟ اس سے قرض لینا شروع کر دیا۔ جب ارشاد اعلیٰ ہوتا اس سے قرض لے آیا کرتا اور ارشاد والا کی تکمیل کر دیتا۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اذان کہنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا کہ وہی مشرک ایک جماعت کے ساتھ آیا اور کہنے لگا، او حبشی۔ میں ادھر متوجہ ہوا تو ایک دم بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور برا بھلا جو منہ میں آیا کہا اور کہنے لگا کہ مہینہ ختم ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا قریب ختم کے ہے۔ کہنے لگا 4 دن باقی ہے۔ اگر مہینہ کے ختم تک میرا سب قرضہ ادا نہ کیا تو تجھ سے اپنا قرضہ میں غلام بناؤں گا اور اسی طرح بکریاں چراتا پھرے گا جیسے پہلے تھا۔ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مجھ پر جو دن میں جو گزرنا چاہیے تھا وہی گزرا۔ تمام دن رنج و صدمہ سوار رہا اور عشاء کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تنہائی میں حاضر ہوا اور سارا قصہ سنایا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، نہ آپ کے پاس اس وقت ادا کرنے کی کوئی فوری انتظام ہے اور نہ کھڑے میں کوئی انتظام کر سکتا ہوں۔ وہ ذلیل کرے گا، اس لیے اگر اجازت ہو تو اتنے قرضے اتارنے کا انتظام میں کہیں روپوش ہو جاؤں۔ جب آپ کے پاس کہیں سے کچھ آ جائے تو میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ عرض کر کے میں گھر آیا، تلوار لی، ڈھال اٹھائی، جوتا اٹھایا اور یہی سامان سفر تھا۔ صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا کہ صبح کے قریب کہیں چلا جاؤں گا۔ صبح قریب ہی تھی کہ ایک صاحب دوڑے ہوئے آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جلدی چلو۔ میں خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ 4 اونٹیاں جن پر سامان لدا ہوا ہے بیٹھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خوشی کی بات سناؤں کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا قرضہ کی بے باکی کا انتظام فرما دیا۔ یہ اونٹیاں بھی تیرے حوالے اور ان کا سب سامان بھی۔ فدق کے رئیس نے یہ نذرانہ مجھے بھیجا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کیا اور خوشی خوشی ان کو لے کر گیا اور سارا قرضہ ادا کر کے واپس آیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے مسجد میں انتظار فرماتے رہے۔ میں نے واپس آ کر عرض کیا کہ حضور اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے سارا قرضہ سے آپ کو سب کو دوش کر دیا، اب کوئی چیز بھی قرضہ کی باقی نہیں رہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ سامان میں سے بھی